أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ ان آیتوں سے جڑی ہوئی گزری ہوئی آیتوں میں ذکر تھا ایسے لوگوں کا حال چال جو درسیات قرآن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا ہی درس دیا کرتے تھے۔ آپ پابند تھے اتلو ما اوحی الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کے ذریعے سے آپ پر وحی کر کے بتایا جا رہا ہے، یعنی قرآن بھیجا جا رہا ہے بواسطہ جبریل امین علیہ السلام، ان ساری چیزوں کو بتاتے جائیے۔ قرآن پیش کر دینا کافی نہیں تھا، قرآن کا ذکر فرماتے پھر وضاحت کرتے۔ یہ بھی تاکید تھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ آپ کو نبوت اسی لیے دی گئی ہے، بحیثیت نبی آپ کا انتخاب صرف اسی لیے ہے، اور آپ ذمہ دار ہیں، اس معنی میں آپ رسول ہیں۔ جو کچھ بھی وحی ہو رہی ہے، بتایا جا رہا ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ مخفی نہیں رکھیں گے، جو کہ تم ہر چیز کو بتائیں گے اور سمجھا دیں گے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر رسالت کی ذمہ داری آپ نے پوری نہیں کی۔ سو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، بتاتے تھے۔ قرآن شب و روز کوئی وقت معین نہیں تھا، نازل ہوتے رہتا تھا۔ کبھی رات کی تاریکیوں میں ہوتا، کبھی وقت شام ہوتا، کبھی وقت صبح ہوتا، کبھی آپ آرام فرماتے رہتے رات میں جب ہوتا، کبھی تو حالت نماز میں بھی ہوتا۔ قرآن کے حصے کو علیحدہ کر کے بتا دیا جاتا، اس کے علاوہ چیزیں سمجھائے جانے کی علیحدہ بتا دی جاتی۔ تو کل کی گزری ہوئی آیاتوں میں ذکر تھا کہ آپ کی اس تعلیم میں، آپ کے اس درس میں پورے توجہ کے ساتھ کان لگا کر سنتے تو ہیں لوگ، لیکن اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے، یقین رکھنا نہیں چاہتے۔ سنی سنائی ہوئی باتوں کو جو دین کی ہیں، اللہ کی ہیں، نکلنے کے بعد وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے روبرو یعنی دوسروں سے ذکر کرتے۔ آج کی مجلس میں، آج کے درس میں، آج کی بیٹھک میں آخر ہوا کیا تھا بتاؤ تو صحیح، یعنی گویا ہمیں معلوم نہیں، اہمیت گھٹانا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک کے ذریعے سے انسان کے لیے درکار سبھی چیزوں کو بتلا دیا، لیکن جو لوگ توجہ نہیں دیتے، قبول کرنا نہیں چاہتے، تو اب اس کے بعد نہ رسول آنے والا ہے، اس کے بعد نہ کوئی اللہ کا کلام آنے والا ہے، آنے والی تو قیامت ہے یا اس کو اب موت آنے والی ہے۔ تو سوالیہ انداز میں ذکر ہوتا ہے اس آیت میں، کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کب سنیں گے، کب سمجھیں گے؟ قرآن کیا ہے؟ سمجھنا ہے، جس میں انسان کو انسان کی حقیقت بتائی گئی ہے، انسان کو پیدا کرنے والے کی حقیقت بتا دی گئی ہے۔ تو کہ انسان کو بحیثیت انسان بن کر اس دنیاوی زندگی میں زندہ رہنا ہے، زندگی گزارتے رہنا ہے، بس یہی تعلیم ہے۔
اس طریقے کے سوا جو طریقے سے زندہ رہتا ہے، زندگی گزارنا چاہتا ہے یا گزار رہا ہے، جو اس حیات کے بعد والی دائمی حیات کی پرواہ نہیں کر رہا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر اس کو خوف پیدا کراتے ہیں تاکہ استغفار کر کر رب کی طرف رجوع ہو جائے۔ ہر حال میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرمانا چاہتے ہیں۔ تو کیا یہ قیامت کا انتظار ہے کہ سنو جب یہ قیامت آئے گی تو اچانک آئے گی؟ فقط جاء اشراطها، اس کی کئی نشانیاں اور علامتیں آ بھی چکی ہیں۔ چلو اب اس نبی کے بعد پھر نبی آئے گا، اس کتاب کے بعد پھر کتاب آئے گی، ایسی شکل نہیں ہے۔ تو یہاں پر باتیں کئی ایک ہیں، آیت شریفہ مختصر ہے، تفاصیل بہت ساری۔ ایمان کا بنیادی حصہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی، ساری کائنات کو جس نے وجود بخشا تھا اس کو ختم بھی کرے گا۔ جب کائنات ختم ہوگی کا مطلب ہے کہ کائنات کی ساری مخلوقات بھی ختم ہوگی۔ جتنی مخلوقات ہیں بشمول انسان کے، کوئی انسان بھی نہیں رہے گا۔ ایک وقت ہوگا ساری کے ساری دنیا کے انسان ختم ہو جائیں گے، وہ قیامت کبریٰ ہے۔ کبھی اس قیامت کو کبھی قیامت کا نام دیا گیا، کبھی القاریہ کا نام دیا گیا، القاریۃ القاریہ، کہیں حاقہ کا نام دیا، الحاقۃ الحاقہ، کہیں الساعۃ کا نام دیا۔ الساعہ لفظی معنی وقت کے ساتھ مقرر جڑی ہوئی چیز، سادی سیدھی زبان میں الساعہ وقت، کیا وقت ہے؟ تم الساعہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت مقرر کر کے رکھا ہے، دنیا کی ابتدا سے انتہا تک، بلکہ آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قیامت کی کوئی وقت اس کو نہیں بتایا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہی ہے، اور جب آئے گی تو وہ اچانک آئے گی۔ لیکن انسانوں کو باخبر کرنے کے لیے یہ کیفیت ہے تو سمجھو کہ یہ قیامت کی علامتیں ہیں۔ چنانچہ یہ بھی فرمایا پھر یہ سب مجموعے اعتبار سے سننے اور سمجھنے کے علاوہ بھی سننے اور سمجھنے کی ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ من مات فقد قامت قیامت ہو۔ انفرادی طور پر جس شخص کو جب موت آ گئی اور مر گیا، بس اس کے حق میں وہی قیامت ہے۔ ایک مجموعی اعتبار سے سب کے لیے ہوگی۔ یہ موت بھی وقت کے ساتھ مقرر ہے، جس کو موت آئے گی وہ بھی اچانک ہی آئے گی۔ بعض کو موت کے آنے سے پہلے علامات دکھتے ہیں، بہت ساری علامتیں، کسی کو بیماری کے، کسی کو حادثوں کے، مصائب کے۔ آدمی بھی کہنے لگتا ہے کہ اب تو یہ زندہ نہیں رہے گا، مر جائے گا، لیکن پلٹ کر آتا ہے، زندہ رہتا ہے، زندگی میں لوٹ کر آتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، رہتا ہے۔ بات سمجھتے ہیں کہ پھر یہ اچھا ہو جائے گا، لوٹ کر آئے گا، نہ اچھا ہوتا نہ لوٹ کر آتا، تو گویا اچانک آ رہی ہے وہ۔ یہ جو علامتیں ہیں اس کے لیے ہو گئی۔ سب سے بڑی علامتیں یہ تھیں، چاند کو شق کرنا، قدیم سے کتابوں سے ذکر ہوتے بھی آ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلا دیا۔ پیغمبروں میں سے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ظاہر ہو جانا یہ خود قیامت کی علامت تھی۔ اس کے علاوہ 20 علامتیں بتائی گئیں، جس کے اندر بڑی تفصیل ہے، جو زمانے میں عام طور پر آج کل پھیلی ہوئی خرابیاں ہیں، کم و بیش ساری خرابیوں کا ذکر فرمایا۔ اس میں یہ بھی فرمایا لوگوں کے پاس قابل تعظیم وہ شخص ہو جائے گا جو تقوی کی بنیاد سے بڑا نہیں ہوگا، زمانے کے لحاظ سے اس کے شر سے گھبرا کر لوگ اس کو بڑا سمجھیں گے، بڑا مانیں گے۔ یہ بھی بتایا زمانہ ایسا ہوگا عددی اعتبار سے مرد کم ہوں گے، عورتوں کی تعداد بڑھتے چلی جائے گی،
بعض گھروں میں ایک ایک آدمی کے ذمے کئی عورتوں کو ان کی حفاظت کرنا، ان کو سنبھالنا ہو جائے گا۔ حدیث کے الفاظ تو یہاں تک بھی پہنچے گی شکل، ایک ایک آدمی کے ذمے کبھی کبھی 50 عورتوں کی ذمہ داری تک بھی آ جائے گی۔ یہ بھی فرمایا کہ شراب خوری بڑھ جائے گی، یہ بھی فرمایا کہ بدکاری عام ہو جائے گی، یہ بھی فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے قسم کے لوگ بڑے بڑے عہدوں پر نوازے جائیں گے، یہ بھی بتایا کہ عورتوں کا ناچ گانا بہت زیادہ بڑھ جائے گا، یہ بھی قیامت کی علامت بتایا کہ ناچ اور گانے یعنی باجے دبڑے بہت بڑھ جائیں گے۔ مزید اس کے علاوہ بڑی تفصیل ہے، ان میں سے چند ایک چیزیں جو ذکر کی گئی، بلکہ اس کو اہمیت دیتے ہوئے ایک مرتبہ یوں بھی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت ایک بڑی بھاری تعداد بیٹھی ہوئی ہے۔ اچانک ایک انسان بڑا شملہ باندھ کر سلام کر کے داخل ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بازو آ گیا، بلا کسی تکلف کے آپ کو لگے ہوئے ایسا بیٹھ گیا کہ اپنی مانڈی آپ کی مانڈی کے اوپر بھی رکھ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑا غور کیا کہ پورے مدینے کی بستی میں سے تعلق رکھنے والا فرد نہیں ہے، ہو سکتا کوئی مسافر ہوگا۔ سوالات اجنبی اعتبار سے کیے، اے محمد اسلام ہے کیا؟ جواب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام، اس کی تعریف حقیقت بتلا دی، سمجھا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین غور سے سنتے رہے۔ جب جواب ختم ہوا تو اس شخص نے کہا کہ بالکل اے محمد آپ سچ فرما رہے ہیں۔ صحابہ حیران ہو گئے، سوال تھا نامعلوم ہونے کی وجہ سے، جواب دینے کے بعد تصدیق کرنے لگتا ہے کہ ہاں یہی جواب ہے اس کا۔ پھر اس نے کہا کہ ایمان کیا ہے، پھر اس کی تفصیل بتائی، پھر اس کی تصدیق کیا، پھر احسان کیا ہے، آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، جو عبادت میں خلوص، اللہ کو حاضر و ناظر جاننا اور ماننے سے تعلق رکھنے والی باتیں۔ پھر اس کے بعد جو سوال ہوا قیامت کب آئے گا محمد، کیونکہ قیامت سے متعلق ہے، وہ حدیث تفصیل بڑی ہے، بخاری شریف کے بھی سب سے ابتدائی صفحے میں اس کی تفصیل، کبھی اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، کبھی اس کو حدیث احسان کہتے ہیں، کیونکہ مضامین کے لحاظ سے۔ تو آپ نے فرمایا تم جس سے سوالات کر رہے ہو تو نہ سوال کرنے والا بھی اس قیامت کے ٹائمنگ کو، وقت کو نہیں جانتا، اور جس سے پوچھ رہے وہ بھی نہیں جانتا۔ اس نے ایک دم خاموش انجان مار کے کہا ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے وقت نہیں معلوم، آپ نہیں بتا سکتے، اس کی علامتیں بتائی، تو علامتیں بتا دیں، فلاں فلاں، تو تعلیم علامتوں سے دے دی گئی۔ ہر انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ لینے کے لیے اس کے ضمیر کو استاد بنا دیا گیا، معلم بنا دیا گیا، چیزیں بتا دی گئی، تو اپنے عمل کا جائزہ اس بتائے ہوئے طور طریقے کے میزان میں تو رکھ کے دیکھ لے، تلاش کر لے۔ تو جب کہ اس کی علامتیں آ چکی ہیں، اب جب قیامت آ جائے گی، انفرادی سفر، جب اس کو موت آ جائے گی، دم غرغر کرنے لگے گا، یا قیامت ایک دم ہو جائے گی، سمجھنے کا وقت نہیں ملے گا۔ ذکرہم، اب وہ نصیحت کو سننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، عمل کرنا چاہتا ہے، اب چھوڑو، اب کیا اس کے بعد ایسا نہیں کروں گا، توبہ کروں گا، جب کہاں سے ہوں گا؟ تو جب اللہ نے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، سماعت دی ہے، موقع دیا ہے، تو انسان اس پہ توجہ کرے اپنے استطاعت کے لحاظ سے۔ تو لہٰذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ اس کی ساری چیزوں کے باوجود بھی جو نہیں ماننا چاہتے، نہ ماننے، لیکن یہ حقیقت یقیناً برحق ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی معبود ہے، ہر معاملے میں اطاعت اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کی ہی کرنا ہے،
اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ ناحق کرتا ہے، برحق تو یہی بات ہے۔ لیکن جو مومن ہیں، ایمانیات کے اوپر قائم ہیں، ان کو تاکید ہوتی ہے کہ بس تم اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے چلو۔ یہاں تو خطاب ہے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی آپ کو خطاب بواسطے آپ کی امت کو خطاب کرنا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ میں پکا نماز ہے، مجھے استغفار کی کیا ضرورت ہے، میں وہ کرتا ہوں استغفار کی کیا ضرورت ہے۔ اپنے گناہوں سے کی معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کرو، اپنی دعا میں ساتھ ہی ساتھ سارے ایمان رکھنے والے مردوں کو شامل کرو، عورتوں کو شامل کرو، یعنی خود مومن رہو، دوسرے مومنوں کے لیے بھی خیر چاہو۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارا ٹھکانہ، تمہارا اپنے رب کے پاس جانا، تم کب مرو گے، کب اللہ کے پاس جاؤ گے، جانے کے بعد تمہارے رب کے پاس تمہارا کیا مقام ہوگا، مرتبہ ہوگا، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، تم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بس تم یہ کام کرو کہ نیکی پہ ٹکے رہو اور نیک بنو، نیکوں کے لیے خیر چاہو، بس یہ عبادت تمہارے لیے ہے۔ یہاں تک ایک مضمون ختم ہوگا، پھر دوسرا پہلو آگے آتا ہے۔